Hey there, welcome to the presentation. Old Habits Die Hard Helicopter Parenting at Workplace, a guide by Nimcha. As you can see, this is a workplace and it is showing buildings and offices. पुरानी आदतें मुश्किल से ख़त्म होती हैं। वालिदैन का बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा नज़र रखने वाला रवैया अब काम की जगह तक पहुंच गया है। यानी जो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी पुरानी आदतें मुश्किल से ख़त्म होती हैं। वालिदैन जो है वो बच्चों के ऊपर आजकल ज़रूरत से ज़्यादा नज़र रखते हैं और ये रवैया जो है अब वर्क प्लेस तक पहुँच चुका है। In South Korea, entering the workforce has long been seen as a defining step into the adulthood. But for some young workers, that milestone is being overshadowed by parents who are unwilling to let go. जनूबी कोरिया में नौकरी शुरू करना हमेशा बालिग होने की एक अहम अलामत समझा जाता है, लेकिन कुछ नौजवान मुलाजमीन के लिए ये अहम मरहला ऐसे वालिदैन की वजह से मुतासिर हो रहा है जो अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया जैसे एक मॉडर्न मुल्क में भी वर्क फोर्स में एंटर होना एडल्टहुड की निशानी समझा जाता है, यानी कि बच्चा बालिग हो गया है। लेकिन जो कुछ वर्कर्स अभी भी जो कुछ यंग वर्कर्स हैं जो अभी भी अपने पेरेंट्स के मद्देनज़र है, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के अंडर हैं और उनके पेरेंट्स उनको जो है अभी भी आज़ाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो वर्क प्लेस है या स्कूल लेवल है। और इसमें अगर थोड़ा सा इसमें जो ये एक दो सेंटेंसेस हैं इनमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो बट जो होता है वो उन दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। यानी इससे पहले की क्लॉज जो है, इससे पहले का सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इससे बाद का सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो बट ने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, यानी कि जो अपने ही मीनिंग में आज़ाद हैं, अपने ही मतलब में, अपने ही मायने में आज़ाद हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। लेकिन जो सेंटेंस दैट के बाद आता है वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो जो दैट के बाद आएगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है और वो जो होता है वो अपने से पिछले वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, अपने से अगले या अपने से पिछले वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ताकि जो है मीनिंग पूरा हो जाए। यानी कि दैट माइलस्टोन इज़ बीइंग ओवरशैडोड बाय द पेरेंट्स हु आर अनविलिंग टू लेट गो। यानी कि अब ये पूरे का पूरा सेंटेंस बनेगा तो दैट का मतलब जो है, दैट के बाद वाले सेंटेंस का मतलब कंप्लीट होगा। लेकिन बट के बाद वाला सेंटेंस और बट से पहले वाला सेंटेंस जो है वो दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये अपने मीनिंग में पूरे हैं। According to the online workplace communities, parental interference in adult children's careers is emerging as a notable burden for human resources departments, particularly in matters involving compensation and office conflicts. ऑनलाइन वर्क प्लेस कम्युनिटीज़ के मुताबिक बालिग बच्चों के करियर में वालिदैन की मुदाखलत इंसानी वसाइल के महकमों के लिए एक नाकाबिल ज़िक्र बोझ बनकर उभर रही है, ख़ास तौर पर मुआवजे और दफ्तरी तनाज़ात के मामले में। ऑनलाइन वर्क प्लेस कम्युनिटीज़ के जो पेरेंटल इंटरफेरेंस इन एडल्ट चिल्ड्रन यानी बालिग बच्चों के करियर्स में माँ बाप की जो इंटरफेरेंस है वो एक नोटेबल बर्डन है HR डिपार्टमेंट के लिए, यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए। इंसानी वसाइल के जो डिपार्टमेंट होते हैं जो लोगों को हायर करते हैं और लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह जो है उनको कंडक्ट करते हैं, वो HR डिपार्टमेंट का काम होता है। तो HR डिपार्टमेंट बताते हैं कि हमें जो है ना फ़ोन कॉल्स वगैरह आती हैं बच्चों के पेरेंट्स की कि बच्चों के आज ऑफिस में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या उनके कंपनसेशन, उनकी सैलरीज बढ़ा दे। तो वो कहते हैं ये हमारे लिए एक नोटेबल बर्डन है। In a post uploaded to Remember, a business card management app titled "Is this a company or a real estate agency?" its writer, who introduced himself as a male software developer in his 30s, said the mother of a new employee at his company recently visited the office to demand a higher salary for her child. रिमेंबर बिजनेस कार्ड मैनेजमेंट ऐप पर अपलोड करदा एक पोस्ट में जिसका उन्वान है क्या ये कंपनी है या रियल एस्टेट एजेंसी, उसके मुसन्निफ, जिसने अपने आप को 30 की दहाई में एक मर्द सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर मुतारिफ कराया, कहा कि उनकी कंपनी में एक नए मुलाजिम की मां ने हाल ही में अपने बच्चे के लिए ज़्यादा तनख्वाह का मुतालबा करने के लिए दफ्तर का दौरा किया।
We barely managed to talk her down after explaining that the salary range was already set and would go up over time. It felt like parents signing a rental contract for their underage kid. Does it really make sense for a parent to interfere in salary negotiations, he said. ہم نے یہ بتانے کے بعد بمشکل اس سے بات چیت کی کہ تنخواہ کی حد پہلے ہی سے مقرر تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جائے گی. ایسا محسوس ہوا کہ والدین اپنے کم عمر بچے کے لیے کرائے کے معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں. کیا والدین کے لیے تنخواہ کی بات چیت میں مداخلت کرنا واقعی معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بمشکل جو ہے ان کو سنبھالا، یعنی ان کو ریلیکس کیا اور ان کو بتایا کہ تنخواہ اتنی ہی رہے گی. ہم نے ان کو کنونس کیا کہ تنخواہ ٹو ٹاک ہر ڈاؤن، کہ ان کو بتایا کہ تنخواہ اتنی ہی رہے گی کہ آلریڈی سیٹ ہے اور وہ اوور ٹائم یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہی وہ آگے بڑھے گی. اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پیرنٹس جو ہیں کسی کرائے کا کنٹریکٹ جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں. تو کیا اس بات کی کوئی سینس بنتی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ بچے کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کی سیلری نیگوشیشنز کے لیے جو ہے وہ دفتر آ رہے ہیں یا فون کالز کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا. اب اس میں تھوڑا سا اگر گرامیٹیکل اسٹرکچر دیکھیں تو ٹو ٹاک ہر ڈاؤن، یعنی کہ ٹو ٹاک ہر ڈاؤن کا مطلب ہے کہ اب ٹو ٹاک جو ہے یہ انفینیٹیو کمپلیمنٹ ہے. ٹو ٹاک ہر ڈاؤن انفینیٹیو کمپلیمنٹ ہے جو مینیجڈ ورب ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، یعنی اس کے بغیر جو ہے سینٹینس جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. اس انفینیٹیو کمپلیمنٹ کے بغیر انفینیٹیو فریز کے بغیر سینٹینس کمپلیٹ ہے، سینٹینس کا میننگ انکمپلیٹ ہے. سو وی بیرلی مینیجڈ ٹو ٹاک ہر ڈاؤن، یعنی ہم نے ان سے بات کر کے ان کو اسی پوائنٹ پہ لے کر آئے کہ تنخواہ اتنی ہی رہے گی. اب واز جو ہے وہ ٹو بی جو وربز ہوتے ہیں ان کے بعد آتا ہے، یعنی ہیلپنگ وربز کے بعد آتا ہے، یعنی واز، ور، از، ایم، آر جو یہ والے ہمارے پاس ہے جو ہوتے ہیں ان کے بعد آتا ہوتا ہے آلریڈی، اور ہمیشہ ورب سے پہلے آتا ہے. تو از، ایم، آر، واز، ور کے بعد آئے گا آلریڈی، اور اس طرح نہیں ہوگا کہ واز سیٹ آلریڈی، بلکہ واز آلریڈی سیٹ ہوگا. اوور protective parents once plagued classrooms. Now they are interfering in their adult children's workplaces in matters from salaries to office conflicts. ضرورت سے زیادہ حفاظت کرنے والے والدین کبھی کلاس روم سے دو چار تھے، اب وہ تنخواہوں سے لے کر دفتری تنازعات تک کے معاملات میں اپنے بالغ بچوں کے کام کی جگہوں میں مداخلت کر رہے ہیں. اب یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے بچے جو والدین ہوتے تھے ان کے لیے بچوں کا جو اسکول ہوتے تھے وہ ایک جو تھا ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ایک جو تھا وہ ایک روزمرہ کا ایک میٹر تھا. پلیگڈ کہتے ہیں کہ روزمرہ کے جو ڈیلی کے چیلنجز ہوتے ہیں اور انائنسز ہوتی ہیں ان کو ہم پلیگڈ کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے جو روزمرہ کا ایک چیلنج تھا وہ تھا کہ بچوں کی پڑھائی کیسے جا رہی ہے. اب جب بڑے بچے ذرا ایڈلٹ ہو گئے ہیں تو اب ان کے لیے جو دوسرا چیلنج ہو گیا ہے وہ ہو گیا ان کے آفس کے معاملات، ان کے آفس کی جو ہے لڑائی جھگڑے اور ان کی سیلریز کے اپ ڈاؤن. He added that parents showing up at companies is far from unusual these days, saying, "My friend's company, a young employee's father actually came to the office shouting, 'Bring out the person bullying my child.'" The post quickly drew a flood of comments from users sharing similar experiences. انہوں نے مزید کہا کہ والدین کا کمپنیز میں آنا ان دنوں غیر معمولی بات نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے میرے دوست کی کمپنی میں ایک نوجوان ملازم کے والد دراصل دفتر میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ میرے بچے کو غنڈہ گردی کرنے والے شخص کو باہر لے آؤ. پوسٹ نے اس طرح کے تجربات کا اشتراک کرنے والے صارفین کے تبصروں کا سیلاب تیزی سے کھینچ لیا. One user working in materials and inventory management shared that he once witnessed an applicant's father sit in on a job interview. مواد اور انوینٹری کے انتظام میں کام کرنے والے ایک صارف نے بتایا کہ اس نے ایک بار درخواست گزار کے والد کو نوکری کے انٹرویو میں بیٹھے دیکھا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک کمپنی کے انوینٹری مینجمنٹ اور میٹیریل میں کام کرنے والے ایک ملازم نے ایک دفعہ دیکھا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ جو درخواست گزار تھا، جو اپلیکنٹ کے بجائے ان کے فادر جو ہیں وہ انٹرویو کی جگہ پر بیٹھے ہیں. The father said he was worried because it was his child's first time looking for a job, the user wrote. Another comment read, "I work in a marketing department and our interns are required to work 8-hour shifts, but
Once intern's mother called asking if we could let her child leave early because she had plans with friends. صارف نے لکھا والد نے کہا کہ وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کا بچہ پہلی بار نوکری میں کی تلاش میں تھا. ایک اور تبصرے میں لکھا گیا میں ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں اور ہمارے انٹرنس کو 8 گھنٹے کی شفٹ میں کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک انٹرن کی ماں نے فون کیا کہ کیا ہم اس کے بچے کو جلدی چھوٹ دے سکتے ہیں کیونکہ اس کا دوستوں کے ساتھ منصوبہ تھا. یعنی کہ جو پیرنٹس ہیں وہ جو امپلائیز ہیں ان کے جو ہے وہ کاموں میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور فون کالز کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جلدی چھوٹ دے دی جائے. یعنی کہ وہ 8 گھنٹے کام نہیں کرے گا، وہ اس کو 6 گھنٹے جو ہے وہ کام کر کے فار ایگزامپل اس کو جلدی کر دیا جو ہے وہ جلدی اس کا ٹائم آف کر دیا جائے کیونکہ اس نے اپنے فرینڈس کے ساتھ کہیں جانا ہے یا اس کے پلانس ہیں فرینڈس کے ساتھ. تو اب وہ اس طرح سے وہ جو ہیں وہ کمپنی کے جو مالکان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس طرح سے فون کالز آتی ہیں پیرنٹس کی طرف سے. اور جو پہلے جن کے فادر جو انٹرویو میں بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ میرے بچے کا پہلا انٹرویو تھا اس لیے میں اپنے بچے کے بارے میں پریشان تھا. اب یہاں پر تھوڑا سا اگر گرامیٹیکل اسٹرکچر دیکھا جائے تو اینڈ بٹ بیکاز. اب اینڈ جو ہوتا ہے دو انڈیپینڈنٹ سینٹینس کلازز کو آپس میں جوڑتا ہے. ایز اے سیٹ کہ دو انڈیپینڈنٹ کلازز کو جو آپس میں جوڑے گا وہ اینڈ ہے، وہ سو ہے، وہ بٹ ہے، وہ یٹ ہے. تو یہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کلازز کو آپس میں جوڑتے ہیں جو آپس میں ڈیپینڈ نہیں کرتی ایک دوسرے کے اوپر. اب بٹ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کلاز کو جوڑے گا لیکن جو بیکاز ہے وہ اس کے بعد کا جو سینٹینس ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی کہ یہ پچھلے سینٹینس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے بیکاز شی ہیڈ پلانز وتھ فرینڈس. اب اس کا میننگ جو ہے انکمپلیٹ ہے بغیر پچھلے سینٹینسز کے بغیر اس سینٹینس کا میننگ انکمپلیٹ ہے بیکاز شی ہیڈ پلانز وتھ فرینڈس. سو دیئرفور اب یہ والا جو سینٹینس ہے جس میں بہت سے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ سینٹینسز ہیں، ایک ہی یہ سینٹینس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیکس سینٹینس ہے. یعنی کہ یہ پورا ایک کمپلیکس سینٹینس بن جاتا ہے. Parents meddling in their adult children's workplaces represent the latest evolution of the helicopter parenting in Korea, a term used to describe parents who are excessively involved in their children's lives. اپنے بالغ بچوں کے کام کی جگہوں میں مداخلت کرنے والے والدین کوریا میں ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کی تازہ ترین ارتقاء کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ اصطلاح ان والدین کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی زندگیوں میں ضرورت سے زیادہ ملوث ہیں. یعنی کہ وہ بچے جن کے ماں باپ ضرورت سے زیادہ ان کی زندگیوں میں ملوث ہیں، کوریا کے لوگوں نے ان کے لیے ایک ٹرم ابھی لیٹسٹ ایک ٹرم ایوالو ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ. A 2024 survey conducted by Jung Ang Ilbo of 40 HR managers at South Korea's 10 largest companies by market capitalization found that 14 respondents or 35% said they had been contacted by an employee's family's member. جنوبی کوریا کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے 100 بڑی کمپنیوں میں 40 HR مینیجرز کے جونگ آنگ ایلبو کے ذریعے 2024 کے سروے سے پتہ چلا ہے کہ 14 جواب دہندگان یا 35% نے کہا ہے کہ ان سے ملازم کے خاندان کے کسی فرد نے رابطہ کیا ہے. جونگ آنگ ایلبو جو کہ ایک کوریا کا ایک نیوز اخباری ادارہ ہے، اس کے ذریعے جنوبی کوریا کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے 100 بڑی کمپنیوں میں 40 HR مینیجرز کا انٹرویو کیا گیا، کا سروے کیا گیا، جس میں 14 جو ہیں 40 میں سے 14 جواب دہندگان یا 35% لوگوں نے کہا، HR مینیجرز نے یہ کہا کہ ان سے ملازم کے خاندان کے کسی فرد نے رابطہ کیا ہے. یعنی کہ 14 لوگ یہ کہہ رہے ہیں، 35% جو ہیں وہ HR مینیجرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو ہیں انہیں فون کالز وغیرہ آتی ہیں یا ان سے فزیکلی جو ہے ان سے میٹنگ ہوتی ہے. The reasons for contact varied from inquiries about department transfers and salaries to dress codes and vacation requests. رابطے کی وجوہات محکمہ کے تبادلوں اور تنخواہوں سے لے کر ڈریس کوڈز اور چھٹیوں کی درخواستوں تک مختلف تھیں.
The extension of helicopter parenting into adulthood appears to be rooted in a widespread belief that a child's achievements and failures ultimately reflect parental responsibility. बालिग होने में हेलीकॉप्टर वालिदैन की तौसीक़ की जड़ें एक वसी अक़ीदे पर मबनी दिखाई देती हैं कि बच्चे की कामयाबी और नाकामियाँ बिलाखिर वालिदैन की ज़िम्मेदारी की अक्कासी करती हैं। यानी कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो है इसलिए टर्म ईजाद हुई है क्योंकि माँ बाप जो हैं वो ओवर थिंकिंग का शायद शिकार हो चुके हैं कि बच्चों की कामयाबी और नाकामी जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी है, जबकि शायद ऐसा नहीं है। बच्चे की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने काम खुद करना सीखे। A survey conducted in March by the Korean Institute for Health and Social Affairs of 1,600 parents aged 45 to 69 with children between 19 and 34 found that 2 out of 3 respondents shared that perception. Published in Dawn, May 18, 2026. मार्च में कोरिया इंस्टीट्यूट बराए सेहत और समाजी अमूर की तरफ से 45 से 69 साल की उम्र के 1600 वालिदैन के 19 से 34 साल के बच्चों के साथ किए गए एक सर्वे में पता चला कि 3 में से 2 जवाब दहिंदगान ने इस ख्याल का इजहार किया है। डॉन में 18 मई 2026 को शाया हुआ है ये आर्टिकल। यानी कि बताया जा रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया बाय कोरियन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड सोशल अफेयर्स 1600 पेरेंट्स का जिनकी उम्र 45 से 69 ईयर्स तक थी और जिनके बच्चों की उम्र 19 से 34 ईयर्स तक थी। तो पता ये चला कि तकरीबन हर 3 में से 2 रिस्पोंडेंट्स का यही जवाब था कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनकी नाकामी और उनकी कामयाबी के ज़िम्मेदार हम हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये डॉन में पब्लिश हुआ मई 18, 2026 को। Share your viewpoint on helicopter parenting. Is it right at workplace? Give your opinion. In case of yes or no, then how much? यानी कि आप अपना ओपिनियन शेयर करें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बारे में कि क्या ये वर्क प्लेस पे ठीक है। आप अपनी राय दें। अगर ये ठीक है तो कितनी ठीक है, अगर ये नहीं ठीक तो कितनी हद तक नहीं ठीक। Thank you very much for watching my video. Keep watching the upcoming next videos. I will see you there. Till then, take care. Bye bye.